الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بابرکت زندگی کے مفصل حالات و واقعات زمانے کی ترتیب کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں دروس کی شکل میں آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس عظیم عنوان کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلسل کئی دروس میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر جہاد کو سنا اور سماعت کیا۔ گزشتہ درس سے ہم نے آپ کے سفر حج کا آغاز اور اس کا بیان شروع کیا ہے۔
اور اس کے بیان کے لیے ایک مفصل روایت جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کا سہارا لیا جس میں انہوں نے آپ کے سفر مبارک کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتلایا ہے کہ آپ کا ہجرت کے بعد ایک ہی حج ہے، لیکن ہجرت سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے؟ اگرچہ حج فرض نہیں تھا، لیکن حج کرنا تمام اقوام کا معمول تھا، اور وہ قومیں جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا حصہ سمجھتی تھی۔ یہود و نصارہ بھی، مشرکین مکہ بھی۔ علماء کی رائے اس حوالے سے مختلف ہے، بعض نے ایک حج کا ذکر کیا جو آپ نے پہلے کیا، بعض نے 2 کا ذکر کیا۔ لیکن قرین قیاس بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی آبادی کی شرح کے مطابق اشہر حج میں مکہ مکرمہ میں ایک کثیر تعداد ہوا کرتی تھی جو اطراف و اکناف سے حج کے ارادے سے آتی، اور آپ کا خاندان ان حاجیوں کا میزبان ہوا کرتا تھا۔ جیسے آپ ابتدائی حالات و واقعات میں یہ سن چکے ہیں کہ عبد المطلب خود بھی مالی طور پر زیادہ مضبوط نہ بن سکے باوجود سردار ہونے کے، اور ان کی اولاد میں بھی کوئی بڑا مالدار بیٹا جو ہے وہ دنیا میں بحیثیت مالدار کے متعارف نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوا کرتا تھا وہ سب کچھ حاجیوں پر لٹا دیا کرتے تھے۔ ان کو کھانا کھلانا، سرید بنا کے کھلانا، ستو ان کو پلانا، حتیٰ کہ شہد پانی میں ملا کر پلانا، شہد کو زمزم میں ملا کے پلانا، یہ ان لوگوں کے ہاں انتہائی سعادت والا کام سمجھا جاتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے جو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں وہ خود بھی حج کرنے سے محروم تو نہیں ہوں گے، اس لیے کہ حج کی خدمت حج سے روکتی تو نہیں ہے۔ حج کی خدمت کرنے والا، حاجیوں کی خدمت کرنے والا بھی حج کرتا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی کئی مرتبہ حج کیا، اور یہی بات قرینے کی آس ہے، دل کو لگتی ہے۔ حتیٰ کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تمہید اور ابتدا ہے کہ مدینہ طیبہ سے لوگ آئے اور آپ کو آ کر انہوں نے دعوت دی اور آپ نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ انصار مدینہ سے جو آپ کی ملاقات ہوئی اور جو ان کی بیعت ہوئی، خفیہ بیعت، وہ بیعت بھی اسی حج کے نتیجے میں ہوئی کہ آپ نے دوران حج ان کو دعوت دی، اور وہ بھی حج کے ایام تاڑ کے آئے ملاقات کرنے کے لیے تاکہ محفوظ طریقے سے ملاقات ہو سکے۔ اور وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ انتہائی ایمان افروز بات ہے کہ ان صحابہ کرام نے، انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، فرمایا ہم آئیں گے، آتے ہیں تمہارے پاس، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم ہمارا دفاع اسی طرح کرو گے وہاں پر جس طرح اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کا دفاع کرتے ہو۔
اپنے خاندان اور اپنے قبائل کا دفاع کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے نہیں کریں گے، ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہیں۔ اور جب یہ ساری مجلس مکمل ہوئی اور آپ نے ان کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا وہ کیا، اب اس کے بعد ان میں سے ایک انصاری صحابی نے بڑا عجیب مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو بیعت کے الفاظ بولے ہم نے ہو بہو ان کو دوہرا دیا اپنی زبان سے، آپ نے جو شرائط ہمارے اوپر رکھی ہم نے ان شرائط کو قبول کر لیا، لیکن اگر اجازت ہو تو ہم بھی آپ سے کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے میں تم کون سا مطالبہ کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو پھر زندگی بھر وہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ آپ مدینے میں آئیں گے تو پھر مدینے کے ہو کے رہیں گے، پھر مدینے سے آپ کہیں کسی اور جگہ منتقل نہیں ہوں گے، نہ آپ مکہ میں واپس آئیں گے نہ کسی اور جگہ واپس جائیں گے۔ جب آپ نے ان کے جذبات کو دیکھا تو آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا بھی وعدہ رہا، فیکم احیا و فیکم اموت، میرا بھی وعدہ ہے کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ وعدہ نبھایا، اور حتیٰ کہ قیامت کے دن جس وقت آپ اٹھیں گے اپنے روضہ اقدس سے، سب سے پہلے آپ اٹھ کر جنت البقیع میں وہاں مدفون مسلمان جتنے بھی موجود ہیں ان کو اپنے ساتھ جمع کریں گے، اور پھر فرمایا ثم انتظر لأہل مکہ تھا، پھر اہل مکہ کا انتظار وہاں کروں گا کہ مکہ والے پھر وہاں پر آئیں گے اور پھر ان کو ساتھ لے کر میں میدان محشر کی طرف جاؤں گا۔ تو آپ نے جو بیعت کی اور ان کی بیعت لی اور ان کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوا انصار مدینہ کے ساتھ، وہ بھی حج کے موقع پر ہوا، تو یہ بات قرینے قیاس ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ نے حج کیا ہوگا، حج کی فرضیت کے بغیر۔ البتہ بعد میں حج فرض ہو گیا باقاعدہ، اور حج فرض جو تھا وہ آپ نے صرف ایک ہی کیا، حجۃ الوداع والا، اور اس کے باقی کچھ احوال آپ سن چکے ہیں۔ کچھ ایسی اس میں علمی تفصیلات بھی ہیں کہ جو شاید عوام کی ضرورت سے زائد ہیں۔ کسی حد تک میں نے کوشش کی گزشتہ درس میں حج کے احرام کی جو قسمیں ہیں ان میں جو افضلیت ہے ان کو، ہمارا اس میں جو نظریہ اور موقف ہے احناف کا، وہ اس کو بیان کیا جس حد تک ضروری تھا۔ لیکن اب ہماری گفتگو پہنچی ہے حجۃ الوداع کے خطبہ تک، خطبہ عرفات تک، کہ آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور یہاں آ کر آپ نے باقی صحابہ جو تھے جو صرف حج کا ارادہ لے کر آئے تھے، فرمایا مشرکین حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کرتے، تم ایسے کرو اسی حج کے احرام کو عمرہ کا احرام قرار دے دو، تمہارے لیے اجازت ہے، اس مرتبہ تمتع کر لو۔ صحابہ کرام نے عمرہ کیا اور اس کے بعد احرام کھول دیا، لیکن فرمایا کہ میں تو احرام اپنا نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ میرے ساتھ ہادی ہے، جانور ہیں، قربانی کے جانور جب انسان ساتھ چلائے تو جب تک حج کے افعال کو مکمل نہ کر لے اس وقت تک، اور ان کو ذبح نہ کر لے اس وقت تک احرام نہیں کھول سکتا۔ پر میرے ساتھ تو یہ ہدایا ہیں، یہ جانور ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ تو کر سکتا ہے۔ مشرکین کو دکھاؤ کہ ان مہینے میں عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے حج قران ادا فرمایا، یوم الترویہ کو مینا میں تشریف لے گئے 8 ذو الحجہ کو، پھر وہاں سے صبح آپ روانہ ہوئے اور عرفات کی طرف، یعنی دوسرے دن ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد، اور پھر وہاں سے نکلے اور پھر عرفات میں گئے، اور عرفات میں مغرب کے تک جو قیام ہے وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، پھر مغرب کے بعد وہاں سے مزدلفہ کے اندر آئے۔ تو دن کے وقت میں آپ نے عرفات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ یہ اسلام کی بنیاد جن اصولوں پر ہے، جس معاشرت پر ہے، جس عدل و انصاف پر ہے، اور ایک انسانیت کی فلاح و بہبود کا جو بہترین نمونہ ہے، وہ اس کا پورا پورا عکس جو ہے وہ اس خطبہ عرفات کے اندر نظر آتا ہے۔ اور ہمارے علماء نے یہ بڑے دعوے کے ساتھ بات کی ہے کہ دنیا میں جتنی تنظیمیں بھی انسانوں کی فلاح و بہبود کے نام سے اٹھتی ہیں،
ان سب کے سامنے خطبہ حج کی تشریحات ہوتی ہیں، خطبہ عرفات کی تشریحات ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ سنیں گے تو شاید وہ ایک صفحے میں مکمل ہو جائے، مختصر سا خطبہ ہے، لیکن وہ اسلام کا چارٹر ہے معاشرت کا، ایک چھوٹا سا ایک نمونہ ہے دستور کا، اس کی تشریحات دیگر احادیث میں ہیں۔ بعض لوگوں نے آپ کے خطبوں کو جمع کیا تو اچھی خاصی ایک مفصل کتاب بنتی ہے، لیکن اس کے ایک ایک لفظ کو لے کر انسان جس وقت اس کی تشریح کرنے لگتا ہے تو پھر اسلام کا بہترین معاشرت کا ایک پورا نمونہ سامنے آتا ہے، اور دنیا اس کو سننے کے بعد ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے اس سے بہترین نظام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے جس وقت بات کا آغاز فرمایا تو معاشرے کا سب سے خطرناک جرم، اس کی مذمت کے لیے آپ نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے جو آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اتنے بہترین چناؤ اور الفاظ کا انتخاب عام انسان کر ہی نہیں سکتا کہ جتنا مرضی فصیح و بلیغ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ایو یوم ھذا و ایو شہر ھذا و ایو بلد ھذا، فرمایا لوگوں پتہ بھی ہے یہ آج دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، اور جس شہر میں کھڑے ہو یہ شہر کون سا ہے، پتہ بھی ہے اس بات کا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کی تعداد ہونے کے باوجود آپ جب اپنی ناقہ قصویٰ کے اوپر بیٹھ کر آپ جب خطبے کے الفاظ ارشاد فرما رہے تھے، ہمیں ایسے لگتا تھا کہ آپ ہمارے بالکل قریب موجود ہیں اور بغیر کسی اور معاون کے پوری بات ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے جواب دیا یا رسول اللہ آج کا دن یوم النحر ہے، یوم عرفہ ہے، یعنی 9ویں ذو الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے، اور شہر مکہ ہے، بلد حرام ہے، اور مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا تم اس دن کی عظمت کے بھی قائل ہو، اس مہینے کی عظمت کے بھی قائل ہو، اس شہر کی عظمت کے بھی قائل ہو، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھو اس سے بھی زیادہ ایک چیز ہے کہ جس کی عزت و حرمت اور اس کی پاسداری کا لحاظ اللہ کو ہے، اور وہ چیز مسلمان کا خون ہے۔ خبردار مسلمان کا خون مت بہانا، خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، اور میں تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے مال کے ناجائز طریقے سے، یہ سارے چکر مال اور خون کی وجہ سے ہی پڑتے ہیں نا، دنیا میں جتنے فسادات ہوتے ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی بنیاد یہ مال اور خون ہی ہوا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں اس کی حرمت اسی طرح ہے جس طریقے سے تمہارے ہاں اس دن کی حرمت، اس شہر کی عظمت و حرمت، اور اسی طریقے سے اس مہینے کی عظمت و حرمت۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ معاشی طور پہ جو استیصال کی ایک شکل بنی ہوئی ہے دنیا میں کہ غریب کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک شخص اگر مجبور ہو کر کسی سے آ کر تعاون مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ لے جاؤ، لیکن پیسے کے بدلے میں اضافی پیسہ بھی لوں گا۔ یا اسی طریقے سے ناجائز بیوع ہیں، ناجائز عقود ہیں، ناجائز سودے ہیں بازاروں میں، وہ بھی ربا کے حکم میں ہیں۔ فرمایا کہ ربا آج کے دن سارے کا سارا ہم نے روند دیا ہے اپنے پاؤں کے نیچے، ختم کر دیا ہے۔ اول ربن ازع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فرمایا میں اپنے چچا کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ میرا چچا جو ہے وہ میری بات سے دوسری نہیں کرے گا۔ اس نے جتنا سود لینا تھا باقیوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنا اصل زر واپس لے سکتے ہیں، میں اپنے چچا کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ وہ کسی سے قرضہ بھی واپس نہیں لے گا۔ اللہ، فرمایا ہم اپنی برادری کے لوگ جو ہیں سب سے پہلے اعلان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اول دم ازع دم عیاس ابن ربیعہ ابن عبد المطلب، فرمایا پہلا خون کہ جس کو ہم نے وصول کرنا تھا، ہمارے خاندان نے بدلہ لینا تھا خون کا،
فرمایا وہ ہماری خاندان کا ایک بچہ تھا، یاس ابن ربیعہ ابن عبد المطلب، اور بعض روایت میں حارث ابن عبد المطلب کا ذکر ہے۔ یہ اصل میں عبد المطلب کے بیٹے حارث ہیں، حارث کے بیٹے ربیعہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کا بیٹا ایاس تھا، چھوٹا بچہ، اور یہ بنو سعد کے اندر دودھ پیتا تھا، وہاں پر رضاعت کی عمر اپنی مکمل کر رہا تھا، اور بنو حذیل کے کچھ لوگوں نے ایک پتھر پھینکا اور اس کو لگا اور وہ وہاں پر فوت ہو گیا۔ اب بنو حذیل سے بدلہ لینا تھا قریش نے، بنو ہاشم نے، لیکن فرمایا کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم معاف کرتے ہیں اس خون کو۔ اور جتنے زمانے جاہلیت میں جتنے لوگوں نے خون کے بدلے لینے تھے، ان سارے بدلوں کو مسلمان معاف کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے پھر عورتوں کے حقوق کی بات چھیڑ دی۔ فرمایا عورتیں جو ہیں ان کے متعلق سمجھو کہ عورتیں ہیں کیا، اور الفاظ جو آپ نے ارشاد فرمائے، یہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، کوئی دکھائے تو صحیح کہ اس قسم کے زوردار الفاظ میں اہل دنیا کے سامنے عورتوں کا مقدمہ کسی نے لڑا ہو، جس طرح زوردار الفاظ میں میرے پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر دنیا کو مخاطب کر کے کہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اور لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اب اس سے کتنے بھاری اور جاندار الفاظ ہیں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر آگے جو آپ نے احساس دلوانے کے لیے جو دو جملے آپ نے بولے، بڑے انتہائی بہترین جملے ہیں۔ فرمایا انکم اخذتموہن بکلمۃ اللہ واستحللتم فروجہن، فرمایا کہ انکم اخذتموہن بکلمۃ اللہ واستحللتم فروجہن بامانۃ اللہ، فرمایا کہ تم ان عورتوں کو حاصل کرتے ہو، اللہ رب العزت کی امانت ہے تمہارے پاس، ایک عقد ہوا، تم نے ایک معاہدہ اور پاسداری کی، اور وہاں پر ایک کلمہ ہے۔ اب کلمہ سے مراد علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کلمہ سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ اسلام کی بنیاد پہ تمہارا عقد ہوا اور تمہیں اسلام کی وجہ سے آپس کے اندر ایک رشتے میں جوڑ دیا گیا، اور ایک امانت تمہارے سپرد کر دی گئی۔ اس امانت کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرے سسر اور ساس کی امانت ہے، اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھنا۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، ایک چھوٹا سا کلمہ ہی ہے جس کی بنیاد پر تمہارے لیے وہاں تک حلال ہو گیا کہ جہاں تک حلت کا تصور ممکن ہے۔ میں الفاظ ذرا اور انداز میں بول رہا ہوں، امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ دیکھو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ اسلام میں غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ حرام کا لفظ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص عورت کی طرف دیکھے للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ، شہوت والی نظروں کے ساتھ، اور عورت اس کو وہ ماحول میسر کر رہی ہو، الناظر والمنظور ملعونان، دیکھنے والا اور جس کی طرف دیکھا جا رہی ہے دونوں اللہ رب العزت کی لعنت کی زد میں ہوتے ہیں۔ ناجائز ہے عورت کی طرف دیکھنا، حرام ہے غیر محرم کی طرف دیکھنا۔ لیکن کتنی دیر گزری، مجلس نکاح کتنی دیر میں ختم ہو جاتی ہے منعقد ہونے کے بعد۔ اگر ضروری اس کے جو لوازمات ہیں ان کو دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کی بات ہے۔ یہ اس کی رجسٹریشن اور کتاب بھرنا وہ تو الگ معاملہ ہے نا، اس پہ تو دیر لگ جاتی ہے کہ اصول و ضوابط اتنی مان چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تو یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ عورت اگر خود طلاق دینا چاہے تو عورت کو اختیار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسلام کے مزاج کو خواہ انہوں نے مسلمان بننے کے باوجود موڑنے کی کوشش کی ہے کہ کوئی تھوڑا سا اسلام بھی جدید ہو جائے، لحاظ باللہ۔ لیکن اصل جو نکاح کے لوازمات ہے، ایجاب و قبول یا مسنون خطبہ ہے، 5 منٹ کی بات ہے۔ اور میں تصور کرو 5 منٹ پہلے اس عورت کی طرف دیکھنا ہی حرام تھا، اور 5 منٹ کے بعد اس عورت کے لیے وہاں تک تمہارے لیے اللہ نے حلت پیدا کر دی کہ جتنی ایک انسان کسی مرد کسی عورت سے
استحلال کو طلب کر سکتا ہے، حلت کو طلب کر سکتا ہے، اتنی مقدار تک اللہ نے 1-5 منٹ کے اندر 2 لفظوں کی وجہ سے اللہ نے حلال کر دیا۔ فرمایا اس کے باوجود تم ان پر ظلم کرتے ہو، تم ان کو مارتے ہو، تم ان پہ تشدد کرتے ہو، تم ان کو محرومیوں کا منہ دکھاتے ہو۔ یہ دنیا ساری جو ہے نا اسلام کے خلاف آواز سب سے بڑی یہ اٹھا رہی ہے اس وقت، یہ سیکولر طبقہ، جی اسلام عورت کو حقوق سے محروم کرتا ہے۔ اسلام عورت کو حقوق سے محروم نہیں کرتا، خدا کی قسم اسلام نے عورت کو جو حقوق عطا کیے ہیں دنیا میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا ہم نے عورت کو زینت محفل بنانا ہے، اسلام نے کہا ہم نے عورت کو متاع خانہ بنانا ہے۔ تم نے کہا کہ ہم اپنی نگاہوں کی تسکین عورت کے ذریعے سے کریں گے، ہر کاروبار میں، ہر قسم کے اشتہارات میں تشہیر کا ذریعہ عورت کو بنائیں گے۔ اسلام نے کہا یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہم اس کو خزانے کی طرح گھر میں محفوظ رکھیں گے۔ اسلام نے اس کو عزت دی، اس کی حفاظت کی، اس کی چادر کی حفاظت کی، اس کی چار دیواری کی حفاظت کی۔ اسلام سے پہلے عورت کو میراث کے حقوق نہیں ملتے تھے، پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے عورت کا حصہ مقرر کیا۔ اسلام کی آمد سے پہلے عورت جو ہے اس کو نکاح میں لٹکا کے رکھنا یہ جو ہلاک کا معمول بنا ہوا تھا۔ جتنی مرضی طلاقیں دیتے رہو اور رجوع کرتے رہو، طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دی تھی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا۔ اب عورت بیچاری درمیان میں پھنسی رہتی تھی، کل معلقہ کہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، وہ نہ بیوی ہے اور نہ گھر سے فارغ ہے، نہ کہیں اور اپنا گھر آباد کر سکتی ہے اور نہ یہاں اس کی آباد کاری ہو رہی۔ اسلام نے محدود کر دیا، فرمایا 3 سے زائد کی تمہیں کوئی اجازت نہیں، اگر 3 مرتبہ دے دی اب اس کے بعد عورت تم سے فارغ ہے اور وہ اپنا گھر کہیں اور جا کر آباد کر سکتی۔ اور اسی طرح اگر جائز ضرورت کی بنیاد پر عورت اگر خامند سے جدائی چاہتی ہو اور خامند اس کو زبردستی اپنے پاس پابند بنا کے رکھتا ہو تو اسلام نے اس کے لیے خلع کا اصول پیدا کیا، بشرطے کہ وہ اصول پورے ہوں اور وہ شرائط پوری ہوں۔ اور پہلی قومیں جس وقت حملہ آور ہوتی تھیں وہ عورتوں اور بچوں کو قتل کیا کرتی تھیں، اسلام نے عورتوں اور بچوں کے قتل کو ممنوع قرار دیا۔ اور جو حلائے عرب جو تھے وہ تو عورتوں بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ فرمایا کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ چہرے چھپایا کرتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، اور سوچتا تھا کہ کیا کروں اس کے لیے، اس کو کہیں اسی طرح ذلت کو برداشت کر کے اپنے پاس رکھوں یا اس کو مٹی میں دبا دوں۔ اور قرآن نے اتنا بڑا اعزاز دیا، فرمایا من ولد لہ ابنۃ فلم یؤذها ولم یہنها ولم یؤثر علیہا ولدہ ادخلہ اللہ بہا الجنۃ۔ فرمایا کہ جس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی اور اس نے اس بچی کو ہر قسم کی تکلیف سے بچایا، اس کا خیال کیا، اس کی اچھی پرورش کی، اس کو کمزور مخلوق نہ سمجھا، اس کی توہین نہ کی، اس کو اپنی نرینہ اولاد کو اس کے اوپر ترجیح نہ دی کہ بیٹے کو مقدم رکھے اور بیٹی کو پیچھے کر دے، اگر اس طرح اس نے نہیں کیا فرمایا اللہ رب العزت اس بیٹی کی خدمت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب دیکھو اولاد اپنی ہے اور اسلام ہے نا، اس کی خدمت کی بنیاد پر بھی جنت کے وعدے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ فرمایا کہ من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليها کن لہو سترا من النار۔ فرمایا کہ جس شخص کے اوپر یہ آزمائش ہو اللہ رب العزت اس کو بیٹیاں دے کر آزمائے، اگر وہ ان کا پورا خیال رکھے،
تو فرمایا کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ کے سامنے یہی بیٹیاں رکاوٹ بن کے کھڑی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا دیکھو جی ایک دیندار ہوتا ہے اور ایک دنیا دار ہوتا ہے۔ بھائی اسلام میں کوئی دنیا دار نہیں ہوتا، یا اسلام ہے یا منافقت ہے۔ اسلام میں دنیا ہے ہی نہیں، مسلمان کی دنیا بھی دین ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے جو کام کرنا ہے وہ رسول اللہ کے دین کے مطابق کرنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اولاد اپنی کو پالنا ہے، لیکن اگر وہ شریعت کا حکم سمجھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سمجھ کے پالے گا، جنت کا وعدہ ہے۔ یہ پھر دین ہوا یا دنیا ہوئی؟ کاروبار اور تجارت کرتا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، لیکن اگر اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو سمجھتے اس کی پاسداری پوری کرتا ہے، وہ اپنے کاؤنٹر پہ بیٹھ کر نوٹ بھی گن رہا ہو تو اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ مسلمان کوئی دنیا دار نہیں ہوتا، یا منافقت ہے یا اسلام ہے۔ ہم لوگوں نے تو یعنی اسلام کی ایسی تصویر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے نا کہ بس مسلمان بھی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عالمی دنیا کے اندر ہمارا تاثر یہ ہو کہ دیکھو جی یہ کوئی اتنے پرانے قدامت پسند مسلمان نہیں ہیں، ان کو تو یہودیوں سے بھی کوئی ٹینشن نہیں، ان کو نصرانیوں سے بھی کوئی ٹینشن نہیں، ان کو کسی اور غیر مذہب سے کوئی پریشانی نہیں، بلکہ ہم نے تو ہر وہ کام کیا جو انہوں نے سکھایا اور بتلایا، اور ہر اس کام کو ہم نے انتہائی بے وزن شمار کیا کہ جو ہمارے رسول اللہ کی تعلیم تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر مار نہ کھائیں تو اور کیا ہو۔ صراط مستقیم کا جب معیار ہی بدل جائے تو انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا مسلمان بھی رہے لیکن ہم 100% ان کی نکالی کریں، لیکن کیا حاصل ہو گیا؟ زبان بھی ان کی اختیار کی، لباس بھی ان کا اختیار کیا، انہوں نے آدھے سر کے بال منڈوائے اور آدھے کے رکھ لیا، ہم نے بھی اسی طرح کر لیا۔ انہوں نے اگر اپنی جینز کو پھاڑ کے پہننا شروع کیا تو ہم نے بھی ان کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے یہاں اس بات کو فیشن بنا لیں کہ ایک طرف سے منہ صاف ہو اور آدھی داڑھی صاف ہو، تو ہمارے لوگ اس کو کرنے میں بھی یار محسوس نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی جدید دنیا کا فیشن بن گیا ہے جی، اپنے بمیں صاف کروا لیں، اپنی آدھی منہ صاف کروا لیں تو وہ بھی کریں گے، اس لیے کہ ان کی نکالی کرنی ہے۔ حالانکہ یاد رکھو کہ مسلمان کے لیے صرف نجات دنیا اور آخرت میں کامیابی تبھی ممکن ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول کے راستے پہ چلے، یہ دنیا دار اور دیندار کا فرق ختم کرے، تجارت کرے، کمائے جتنا کما سکتا ہے بے شک، لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اور یہ احساس ہو کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کوئی دین کا سایہ ہے، میرے اوپر ایک شریعت ہے، میرے اوپر ایک نظام ہے، اس کو مد نظر رکھ کے جو کچھ مرضی کرے، اس کا کمانا بھی ثواب، اس کا مزدوری کرنا ثواب، اس کا ملازمت کرنا ثواب، اس کا بچوں کو پالنا ثواب، اس کا خود کھانا ثواب، کھلانا ثواب، سب کچھ اجر و ثواب اور دین ہے۔ اللہ اللہ، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں پڑھی ہیں سورہ انعام کی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ جمع ہو جاؤ، جس طرح ایک استاد کوئی بات سمجھانے کے لیے شاگردوں کو جمع کرتا ہے، فرمایا جمع ہو جاؤ، صحابہ کرام جمع ہو گئے، آپ نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، پھر دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اس طرح، فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو دائیں بائیں دوسری لکیریں ہیں یہ دوسری صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، فرمایا دوسرے راستوں پہ نہ چلنا، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری منزل ہی کھوٹی ہو جائے، تم اپنی منزل مقصود تک ہی نہ پہنچ سکو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تمہارے راستے ہی تم سے مشتبہ اور گم ہو جائیں اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائیں۔ اور نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک اور انداز میں مثال دی اور سمجھایا، فرمایا یوں سمجھو کہ دو دیواریں ہیں، درمیان میں ایک گلی ہے، ادھر بھی دیوار ادھر بھی دیوار، اور اس دیوار کے اختتام پہ ایک دروازہ ہے، اور دائیں بائیں جو دیواریں ہیں ان کے اندر بھی دروازے لگے ہوئے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں،
اور سامنے والے دروازے کے اندر سے بھی آواز آ رہی ہے کہ سیدھے چلے آؤ، سیدھے چلے آؤ، سیدھے چلے آؤ، اور اوپر بیٹھ کر ایک شخص جو اس دروازے کے اوپر دیوار پر بیٹھ کے یہ آواز لگا رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ دائیں بائیں جو دروازے ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرنا، ان دروازوں کی طرف نہ جانا، ادھر نہ جانا۔ لیکن گزرنے والے گزر رہے ہیں اور ہر طرف سے ان کو صدائیں آتی ہیں، ہر دروازے سے آواز آتی ہے ادھر آ جاؤ، مزے میں رہو گے، عیاشی کرو گے، فائدے حاصل ہوں گے، مال بھی ہوگا، لذتیں بھی ہوں گی۔ ادھر بھی آواز آ رہی ہے، ادھر بھی آواز آ رہی ہے، ادھر بھی آ رہی ہے، ادھر بھی آ رہی ہے، لیکن سامنے سے آواز آتی ہے کہ سیدھے چلے آؤ، دائیں بائیں خیال نہ کرنا۔ اوپر بیٹھا ہوا شخص آواز لگاتا کہ ان دروازوں میں جو آوازیں آتی ہیں ان کی لذتوں کی طرف کوئی توجہ نہ کرنا۔ فرمایا یہ جو سیدھا، یہ جو گلی ہے یہ صراط مستقیم اور اسلام ہے، اور وہ جو آخری دروازہ ہے جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے کہ سیدھے چلے آؤ، وہ آواز لگانے والا اللہ کا قرآن ہے۔ اور اس دروازے کے اوپر جو بیٹھا ہوا شخص ہے جو کہتا ہے کہ دائیں بائیں توجہ نہ کرنا، وہ ایک مسلمان کا ضمیر ہے، اس کو ضمیر کہتا ہے کہ حرام کے قریب نہ جانا، لیکن یہ ضمیر کی مانتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمان کا ضمیر بھی بڑی اعلیٰ اور عمدہ چیز بنایا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں خود بخود یہ احساس ہو جایا کرتا تھا کہ یہ کام ناجائز ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ ہمارا ضمیر پہلے فیصلہ کر دیتا تھا کہ یہ ناجائز ہوگا۔ پوچھتے تھے تو وہی جواب نکلتا تھا۔ جو کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس دور میں سمجھنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، کہ جن کا اندر صاف ہو جاتا ہے، باطن کی صفائی ہو جاتی ہے، انہیں تو حرام کے ایک لقمے کو چکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنا حرام شامل ہے۔ وہ تو منہ میں ڈال کے اس کو اگل دیتے ہیں، حالانکہ ان کو بتاتا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ اندر اتنا صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو متعلق شاید آپ نے سنا ہو کہ جب وہ سفر فرماتے تھے تو کسی کے گھر میں عموماً وہ اپنے ساتھ کھانا اپنا لاہور سے لے کے آتے تھے۔ بعض اوقات چنے اپنے ساتھ خشک وہ بھون کے رکھتے تھے اپنے ساتھ، کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک بہت بڑے نواب صاحب تھے، اب نام کسی کا لینا مناسب نہیں ہے، دین کا کام بھی اللہ نے ان سے لیا ہے۔ ان کے گھر کے اندر وہ گئے، بہت بڑے وہ ان کے مرید تھے، تو اپنا کھانا ساتھ لائے۔ ان کا حضرت ایسی بھی کیا بے اعتمادی ہے، دین کا مدرسہ چلا رہا ہوں، اور فضلائے دیوبند جو ہیں ان کو میں نے چن چن کے اپنے مدرسے کے اندر رکھا ہے، اور جس حد تک ہو سکتا ہے میں طلبہ کی خدمت کرتا ہوں، لیکن آپ میرے گھر کا کھانا ہی قبول نہیں کرتے۔ فرمایا تیرے گھر کے کھانے سے مجھے کوئی مشکوک سی بو آتی ہے۔ اس نے کہا جی حضرت میں تو کوشش کرتا ہوں کہ عشر بھی پورا ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، فرمایا خواہ مخواہ بات کھلواتے ہو۔ اس نے کہا حضرت بتلائیں تو صحیح۔ فرمایا وہ شاید اب تیرے بس کی بات ہی نہ ہو، تم نے اپنی پھوپھیوں کو اور بہنوں کو اپنی میراث میں سے حصہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنی بہنوں کو تو دیا ہے، لیکن پھوپھیاں تو دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ انہوں نے کہا تیرے باپ نے دیا تھا، تیرے دادا نے دیا تھا، پردادا نے دیا تھا، تمہارے مال کے اندر دوسرے کا حق اندر پیچھے سے شامل چلا آ رہا ہے، اور وہی تمہارے پاس پہنچا ہے، اور تم اس کو اپنے طور پہ جتنا مرضی پاک صاف کرتے رہو، لیکن جب دوسروں کا حق اس میں متعلق ہو گیا، اب یہ احمد علی لاہوری اس میں سے ایک لقمہ بھی نہیں لے سکتا۔ یہ بات تو دوسروں کی بتلائی ہوئی ہے، لیکن آج شاید بیان میں پہلی مرتبہ ایک شخص سے براہ راست ہوئی بات بتلاتا ہوں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، پتہ نہیں زندہ ہیں یا نہیں، اگر زندہ ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت اور ایمان کی حالت میں رکھے، اگر وفات ہو گئی تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بابا بشیر احمد ان کا نام تھا، اور ہمارے ساتھ پورا سال انہوں نے دورہ حدیث پڑھا۔ پوسٹ آفس سے ریٹائر تھے، لیکن شوق پیدا ہو گیا، انہوں نے سارا سال ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ اس وقت میں ان کی عمر تقریباً 75 سال تھی، ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، پورا سال ساتھ بیٹھے رہے، اور پھر مدرسہ والوں نے ان کو اعزازاً دورہ حدیث کی سند بھی دی۔ ان کے حال احوال پوچھتے پوچھتے ایک دن میں نے کہا حضرت آپ نے اس بیعت سے کیا حاصل کیا؟
انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اشتیاق ہے اس لیے بتلا رہا ہوں، بتلانے کی چیز نہیں ہے۔ میں آپ تجربے کے طور پر کسی بے نمازی کو کہیں کہ گائے کا دودھ نکالے اور وہ میرے سامنے رکھے، اگر وہ بے نمازی ہو تو مجھے رغبت بھی نہیں ہوگی دودھ کی طرف۔ بس یہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس برکت سے مجھے حرام سے محفوظ کر لیا ہے کہ چاہوں بھی تو حرام نظر نہیں جاتا۔ اس لیے کہ انسان کا ضمیر بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جب یہ ضمیر بیدار ہو جائے۔ اللہ اقبال نے کہا تھا نا کہ دل زندہ بھی کر خدا سے طلب، یہ نعمت بھی ہر ایک کو میسر نہیں آتی۔ دل زندہ ہو، ضمیر زندہ ہو تو وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اور میں وہ دروازے پہ بیٹھا ہوا تمہارا ضمیر ہے اور تمہیں روکتا ہے کہ دائیں بھی حرام بائیں بھی حرام، ادھر یہودیت ہے ادھر نصرانیت ہے، ادھر دنیا کی لذتیں ہیں ادھر خواہشات ہیں، خبردار ان کے قریب نہ جانا۔ اور تم اگر سیدھے راستے پہ چلتے رہے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر کسی دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ، تو پھر کیا کہا جا سکتا؟ اب اس کے بعد کوئی مسلمانوں میں تقسیم ہو سکتی ہے کہ یہ دیندار مسلمان ہے اور یہ دنیا دار ہے؟ یہ کوئی فرق والی بات نہیں۔ مسلمان ہمیشہ دیندار ہوتا ہے، پیسہ اس کو دین سے محروم بھی نہیں کرتا، مال اس کو دین سے محروم نہیں کرتا، لیکن وہ مال کو اللہ کا حکم سمجھ کے رکھتا ہے، سنبھالتا بھی ہے، جوڑتا بھی ہے، اس کو استعمال بھی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق اس کو خرچ بھی کرتا ہے۔ اللہ اللہ، تو صراط مستقیم یہ ہے، راستہ یہ تھا کہ جس کو ہم نے اپنانا تھا۔ معراج والی رات جس وقت آپ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، اس ضمن میں آپ یہ سن چکے ہیں کہ ایک مقام پر آپ اپنی سواری پہ جا رہے ہیں اور دائیں بائیں سے آوازیں آنے لگیں۔ ادھر سے آواز آتی، یا محمد یا محمد یا محمد، ادھر آئیے ادھر آئیے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ چلتے رہیے، توجہ نہ فرمائیں۔ پھر آگے سے پھر آواز آتی ہے، یا محمد یا محمد ادھر آئیے ادھر آئیے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ چلتے رہیے۔ 2-3 جگہوں سے آوازیں آئیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک طرف یہودی تھے، اگر آپ ان کی آواز پر ادھر چلے جاتے تو یہ یہودیت کی آواز تھی، آپ کی ساری قوم مکمل طور پہ آپ کی امت یہودیت کی طرف مائل ہو جاتی، اور ادھر نصرانیت کی آواز تھی، اگر آپ ادھر چلے جاتے تو آپ کی ساری امت نصرانیت سے متاثر ہو جاتی، لیکن آپ نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے۔ لیکن آپ کی امت میں سے کتنی بڑی تعداد ہے کہ جنہیں آج فخر محسوس ہوتا ہے یہودیوں کے شعار اپنانے میں، نصرانیوں کے شعار اپنانے میں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا دین باقی رہے گا، اور سچا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، یہ اپنا آپ منواتی رہے گی۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اسلام نے تو باقی رہنا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا اسلام کا یہ آفتاب۔ لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ان کی نکالی سے ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ ہم نے عورتوں کو بے پرد کر دیا، ان کے سروں سے دوپٹے اتار دیے، ان کے بالوں کو ہم نے کٹوا دیا، ان کے لباسوں کو ہم نے مختصر کر دیا، اور شلواروں کی جگہ ٹائٹس نے پجاموں نے لے لی، اور وہ بھی آدھے پھٹے ہوئے، پھٹی ہوئی جینز ہم نے استعمال کرنا شروع کر دی۔ لیکن اس سب کے باوجود دنیا میں مسلمان کو عزت کی زندگی حاصل ہو گئی؟ مسلمان کو عزت حاصل نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی روئے زمین پر سب سے مظلوم قوم اگر ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھو جی وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی یہی بات کرتے ہیں کہ عورت کو زینت بازار بنائیں۔ یہ کیا ہوتا ہے بازار حسن؟ بازار حسن میں کیا ہوتا ہے؟ عورت کا مذاق نہیں، للچائی اور بھوکی وہ نظریں اس کی طرف نہیں اٹھتی۔ اسلام عورت سے اس کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ پھر انسان اور حقوق کی تقسیم فرمائی۔ مسلمان اسلام کی آمد سے پہلے عورت جو ہے وہ بھی کماتی تھی، مرد بھی کماتے تھے، جس طرح بھی کمائے۔ اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ میں فرمایا ان علیکم رزقہن و کسوتہن، فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ جس عورت کو نکاح کے بعد اپنے گھر میں لاؤ ان کا دانا پانی بھی تم نے پورا کرنا ہے، ان کا لباس بھی تم نے پورا کرنا ہے، اور بالمعروف
اس کے شایان نشان پورا کرنا ہے. اگر نہیں کر سکتے تو نکاح ہی نہ کرو. عورت جس خاندان کی ہے، جس قبیلے سے ہے، اس کے معیار کے مطابق لباس بھی دینا ہے، اس کے معیار کے مطابق تم نے اس کو کھانا بھی دینا ہے، اور اس کے معیار کے مطابق تم نے اس کو حق المہر بھی دینا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فرمایا ان عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر، تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو بالکل برداشت نہ کریں جو تمہیں پسند نہیں ہے. فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ. فرمایا اگر باقی باتیں جو ہیں اس میں ان کو ہاتھ ان پر اٹھانے کی کوئی اجازت نہیں، مارنے کی. لیکن اگر یہ بے حیائی کا ارتکاب ہو، ابھی اس بے حیائی سے مراد بھی الیاذ باللہ زنا نہیں ہے، یعنی غیر محرم لوگوں سے بے تکلفی کرنا، بے تکلف ہو جانا. ورنہ اگر یہ نوبت آئے تو سمجھاؤ سمجھاؤ سمجھاؤ. اگر وہ نہیں مانتی فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، مارو صحیح لیکن ان کے وجود پہ نشان نہیں پڑنا چاہیے. اب دیکھو بھی یہ بھی اسلام پھر بھی عورت کا لحاظ کر رہا ہے. فرمایا ان کو مارو لیکن وجود پہ نشان نہیں آنا چاہیے، ایسی ضرب نہیں لگانی. عورتوں کے حقوق کی اس انداز میں اسلام نے بات کی. پہلے حق المہر کا کوئی تصور نہیں تھا، اسلام نے حق المہر کو جو ہے اس کو بیان کیا. پھر عورتوں کے کمالات کو بیان کیا شریعت میں. عورت کی تعلیم کا ذکر کیا قرآن میں. کہتے ہیں جو اسلام جو ہے یہ عورت کی تعلیم کے خلاف ہے. قرآن کی نص موجود ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، تمہارے گھروں میں رسول اللہ کی احادیث کی تلاوت ہوتی ہے باقاعدہ. فرمایا اس کو یاد کر لو، یاد کر لو تم اس کو. اور پھر ازواج مطہرات نے ایسا یاد کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں باقاعدہ صحابہ اور صحابیات کے لیے 9 مدرسے کی حیثیت اختیار کر گئی. 9 مدرسے کھل گئے گویا کہ. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو آپ نے یہ فرمایا کہ فرمایا خذوا شطر دینکم من حمیرہ. فرمایا اپنے دین کو اگر حاصل کرنا تو اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس ہے، اس سے حاصل کرو جا کر. اور وہ صحابہ کی استاذ بنی، پردے میں بیٹھ کے صحابہ کرام ان سے احادیث اور فقہی مسائل سمجھا کرتے تھے. یہ اسلام عورت کی تعلیم کے خلاف ہے. اسلام نے تو عورت کو تعلیم باقاعدہ دلوائی، اس سے پہلے معرومی تھی. اسلام نے تو باقاعدہ تعلیم کے دروازے کھولے. لیکن اسلام عورت اور مرد کو اس طریقے سے آپس میں اختلاط نہیں کرنے دیتا کہ جس کی بنیاد پر اس کے نتائج، سنگین نتائج سامنے آئے. جن قوموں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، آج دیکھو ان کے معاشرے کا حال کیا ہے. ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے. یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آج ہمارے یہاں مسلمانوں کے فیملی سسٹم باقی ہیں. مگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اہل مغرب جو ہیں ان کے ہاں ولدیت کے کھانے میں باپ کا نام نہیں لکھا جاتا، ماں کا نام لکھا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی اس کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اسی طرح ہونا چاہیے. جو باہر سے کمپنیاں آتی ہیں، ملٹی نیشنل اور مختلف قسم کی کمپنیاں، وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ ماں کا نام جو ہے، یہ ذرائع ابلاغ والی کمپنیاں جو ہیں وہ بھی ماں کا نام اس لیے لکھا جاتا ہے کہ باپوں کی تعداد کا یوں علم نہیں. اور ایک مرتبہ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے ایک رپورٹ اخبار میں شائع ہوئی تھی کہ امریکہ کے اندر 1 سال کے اندر 1 لاکھ کم عمر بچیاں جو ہیں وہ زنا سے حاملہ ہوتی ہیں 1 سال کے اندر. اب آپ دیکھیں کہ 10-20 سالوں کے اندر وہاں پر کتنے ولد زنا پیدا ہو چکے ہوں گے. تو معاشرہ تو خراب ہو جاتا ہے، سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے. پھر باپ کا علم نہیں، پھر خاندان کا باقی علم کس طرح ہوگا کہ جب باپ کا علم نہیں ہوگا. آپس کے تعلقات کیا ہوں گے، ایک دوسرے کی محبتیں کیا ہوں گی، آپس میں رشتہ داریوں کی انوثیت کیا ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ معاشرہ خاک ہو چکا ہے، جہنم کا نمونہ بن چکا ہے. لیکن آج یہاں مسلمان بیٹھ کر للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ جی وہ بڑی زبردست قسم کی ریاستیں ہیں جی، وہ بڑی فلاحی مملکتیں ہیں اور وہاں پر دنیا جنت کا نمونہ بنی ہوئی ہے. لیکن آپ نے شاید وہ کتابیں پڑھی نہیں کہ جن کے اندر یہ لکھا یہ چیزیں موجود ہیں، حالات و واقعات، کہ وہاں پر نیشنلٹی اختیار کرنے والی دوسری نسلیں، ان سے جا کر پوچھو
تو وہ اتنے موٹے موٹے آنسو نکال کے بات کرتے ہیں، خدا کی قسم اپنے ملک میں تھے تو جنت میں تھے اور یہاں آئے تو جہنم میں آ چکے ہیں۔ ایک کتاب ہے کہ کسی پروفیسر نے لکھی ہے، سفرنامہ ہے اس کا، لندن کے حوالے سے۔ وہ کہتا ہے میں گاڑی میں جا رہا تھا اور ایک پاکستانی خاندان مجھے نظر آیا، بڑی عمر کی عورت بھی تھی اور مرد بھی تھے، انہوں نے بھی مجھے پہچان لیا کہ پاکستانی ہیں، بلوال کے علاقے کے تھے۔ وہ تو گویا کہ ترس رہے تھے کہ کوئی پاکستانی ملے، انہوں نے دعوت کر لی۔ کہتے ہیں میں جب ان کی دعوت پہ گیا ان کے گھر میں تو میں نے کہا کہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو یہاں نیشنلٹی ملی ہوئی ہے اور بچے آپ کے یہیں پل پوس رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ بات کی تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ ہم مزے میں ہیں، ہم دنیا میں جہنم کے اندر جل رہے ہیں، ہم تو مشرقی لوگ تھے، پھنس گئے ہیں یہاں آ کر بچوں کی وجہ سے، اولادیں یہاں پیدا ہوئیں، یہاں پلی بڑی۔ آج جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہاں تمہارا دادا موجود ہے، یہ کہتے ہیں چھوڑو دادے کو، وہاں جا کر وہاں کی گلیوں سے بو آتی ہے، پاکستان میں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ اور وہ ہے اور وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں رشتہ داریاں کیا ہوتی ہیں، یہاں پر ہماری اپنی سوسائٹی، ہم اسی کے اندر جی رہے ہیں۔ کہتے ہیں پہلے بچپن میں ہی ان کو ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہاں چکر لگوائیں، ایک مرتبہ آئے اور دوبارہ انہوں نے یہاں آنے کا نام ہی نہیں لیا پاکستان۔ اور اس سے بڑھ کے خطرناک بات، کہتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہے، وہاں کے سرکاری قانون کے مطابق 18 سال سے جب زائد اس کی عمر ہو گئی تو وہ بالغ شمار ہو گیا، اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے۔ ایک دن اپنی ایک لڑکی کو ساتھ لے کر آ گیا بغیر نکاح کے، گرل فرینڈ کو لے کے آ گیا۔ کہتے ہیں ہم مشرقی لوگ تھے، ہمیں تو بڑی پریشانی ہوئی، ہم نے منتیں کی، اس کے پاؤں پہ ماں نے دوپٹہ ڈالا، خدا کے لیے یہ کام یہاں نہ کرو۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ اگر زیادہ ڈسٹرب کریں گے تو میں تھانے فون کر دوں گا، اس لیے کہ آپ کو میرے حقوق میں دخل اندازی کی کوئی اجازت نہیں۔ کہتے ہیں وہ تو کسی حد تک برداشت ہو گیا کہ پھنسے ہوئے اسی معاشرے میں تھے۔ جب 2 سال کے بعد بچی کی عمر اتنی ہوئی تو ایک دن بچی اپنے ساتھ ایک لڑکے کو گھر میں لے کے آ گئی۔ کہتے ہیں ہم نے پوری رات آگ پہ گزاری، منتیں کرتے رہے، ماں اس کے پاؤں پکڑتی رہی، اور جب کچھ دیر زیادہ گزر گئی تو اس بچی نے چپکے سے جا کر پولیس کو فون کر دیا اور پولیس ہمیں گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ ہم نے ساری رات تھانے میں گزاری اس بچی کی وجہ سے۔ آج وہی نظام یہاں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایسا فیملی سسٹم ہونا چاہیے جی۔ وہ جی 18 سال سے پہلے جو ہے وہ تو کسی کا اسلام بھی قبول نہیں ہے۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہیں؟ اگر 18 سال سے پہلے اسلام قبول نہ ہو تو پھر حضرت علی کا اسلام کس طرح مانو گے، کس طرح تسلیم کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی تھی جس وقت مسلمان ہوئے؟ 10 سال عمر تھی ان کی۔ اور پھر اس کے بعد یعنی یہی قانون کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے جی، اس کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ قانون جو ہے وہ منظور کروائے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور ہماری اسی سوسائٹی میں، اور مسلمان اس پہ خاموش چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں مولوی جو ہے نا وہ تو سیاست کے قریب نہ جائیں، مولوی بھی نہ جائے اور آپ بھی نہ جائیں، اور آپ کا بیڑا غرق جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے بے شک۔ کوئی کسی نام سے مولویوں کو روکتا ہے، کوئی کہتا ہے مولوی کا اس سیاست کے ساتھ تعلق کیا ہے، کوئی لبرلزم کی بنیاد پر، کوئی سیکولرزم کی بنیاد پر، کوئی زیادہ دین پڑھ جانے کی بنیاد پر کہتا ہے جی مولوی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ مولوی آواز اٹھائے اور نہ آپ آواز اٹھائیں، اور جن کو آپ منتخب کر کے لائیں وہ یہ سارے کام کرتے رہیں تو پھر اسی طرح ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا اتمم لنا نورنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم۔